أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم. محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب عجیب مثالوں سے قرآن کریم میں تعبیر کیا. اللہ تبارک و تعالی کبھی اس دنیا کو مکڑی کے جالے سے تعبیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کبھی اس دنیا کو مچھر کے پر سے تعبیر کرتا ہے، اور عجیب عجیب نرالے انداز میں اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو عجیب عجیب مثالوں سے بیان کرتا ہے. کبھی اس کائنات کو اللہ تعالی نے فتنے سے تعبیر کیا. اب یہ فتنہ ہم جو سمجھتے ہیں، فتنہ جو ہمارے عموماً اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، فتنے کا مطلب کہ کوئی فساد ہونا. قرآن کی اصطلاح میں فتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. قرآن کی اصطلاح میں فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، امتحان، ایگزام. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عجیب عجیب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ کی عجیب عجیب مخلوقات ہے. آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغی کو پیدا کیا. مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ انڈے سے نکلتا ہے تو تھوڑے ہی منٹوں کے اندر، تھوڑے ہی گھنٹوں کے اندر وہ اپنے آپ دانہ چننے لگتا ہے. اس کو اس کی ماں کچھ سکھاتی نہیں ہے. اسی طرح دیگر جانور کو آپ دیکھیں. مثال کے طور پر چڑیا کا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اڑنا اس کی ماں نہیں سکھاتی. وہ کوئی اسکول ڈرائیونگ وغیرہ میں وہاں پر نہیں جاتا. ڈرائیونگ اسکول کے اندر وہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ اسے سکھا دیتے ہیں. آپ اسی طرح بھینس کے بچوں کو دیکھیے کہ اس کو دودھ پلانا، ماں کے تھن سے لگنا، یہ اس کو کس نے سکھایا؟ اور چند ہی منٹوں کے اندر وہ اپنی ماں کے ساتھ چلنا پھرنے لگتا ہے. اسی طرح جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہے، ان کو کوئی اسکول کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑی. اپنے آپ وہ لوگ اس کام کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پیدائشی طور پر یہ چیز ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ انہیں یہ کام کرنا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے لیے اتنا ہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جتنا کہ ان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے. ان کی زندگی کا مقصد کھانا پینا، ان کی زندگی کا مقصد چلنا پھرنا، اور اسی طرح اپنی زندگی کو پورا کر کر اس مٹی کے اندر چلے جانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی علم ان کو دیا ہے. لیکن جب بات آتی ہے اشرف المخلوقات کی طرف، جب بات آتی ہے مخلوقات کے سردار کی طرف، اور وہ کون ہے اشرف المخلوقات؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، وہ ہے انسان. اچھا، اب انسان کی پیدائش کے مرحلے کو دیکھیں کہ کیا انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پیدائش یعنی پیدا ہوتے ہی کیا وہ چلنے پھرنے لگتا ہے؟ کیا وہ پڑھنا لکھنا سب جاننا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، اسے وقتاً فوقتاً اس کی عمر کے لحاظ سے اس کو سکھایا جاتا ہے. اس کو اس کی والدہ یہ سکھاتی ہے کہ استنجا کس طرح کیا جائے. اب دیگر مخلوقات، دوسرے جو جانور حیوانات وغیرہ ہے، ان کی والدہ ان کو نہیں سکھاتی.
استنجا کا طریقہ انسان کے بچے کو اس کی ماں سکھاتی ہے کہ بیٹا کس طرح بیٹھ کر استنجا کرنا چاہیے. کھانے کے آداب اس کی والدہ اس کو سکھاتی ہے. پینے کے آداب اس کی والدہ سکھاتی ہے. سونے کے آداب اس کی والدہ اس کو سکھاتی ہے. تب جا کر وہ انسان کا بچہ کچھ سیکھتا ہے. سے پتہ چلا کہ پیدائشی طور پر انسان کو ہر علم نہیں دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عجیب انسان کو اس لیے بیان کیا کہ دیکھو ہمارے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمارے دماغوں کے اندر جو بھوسا بھرا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان، اگر تمہیں غور و فکر کرنا ہے کہ تمہیں علم کس نے سکھایا، تمہیں یہ سب چیزیں کس نے سکھائی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان، اے میرے بندو، اگر تمہیں دیکھنا ہو تو میری پہلی ہی وحی کی طرف دیکھ لیجئے جو میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اور وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. پڑھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی وحی انسان کے لیے، انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انسان کو بیان کر کے دکھلایا انسان کو کہ انسان کے علم کے اندر کہ اے انسان تو کچھ نہیں تھا، تجھے پڑھنا سکھایا. اور وہ بھی کس ذات نے تجھے پڑھنا سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سکھایا. پتہ چلا جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا علم دیا. دیگر مخلوقات کو زندگی گزارنے تک کہیں محدود ہے، ان کو شریعت کی کوئی پابندی نہیں، وہ کسی چیز کے مکلف بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی علم دیا. انسان کو، حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً علم میں اضافہ کرتے رہتا ہے. کبھی وہ اسکول میں جا کر سیکھتا ہے، کبھی وہ اساتذہ کے سامنے بیٹھتا ہے، کبھی وہ اور چیزوں سے، کبھی کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. اور اصل اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہ انسان اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہماری زندگی کو صرف کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی کو گزاریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ کو ہم سے شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی ان الانسان لربہ لکنود ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے شکایت ہے. ہم عربی گرامر سے واقف نہیں، ورنہ ہمیں پتہ چلے ہم اجمی ہے، اتنا ہمیں عربی گرامر کا علم نہیں، ورنہ معلوم چل جائے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تاکید سے شکایت کی ہے انسان سے. ان الانسان لربہ لکنود. ان یہ تاکید کے لیے، الانسان تاکید کے لیے، لربہ میں لام یہ تاکید کے لیے ہے، لکنود یہ مبالغہ کا صیغہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے. یعنی تاکید در تاکید در تاکید در تاکید. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے شکایت ہے کہ انسان، میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے علم دیا، میری پہلی وحی کو تو نے جانا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کو تو نے پڑھا اور دیگر علوم کو تو نے حاصل کیا، اور پھر تو کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں، یہ سب کمایا، یہ سب علم حاصل کیا ہوا، یہ سب میرے ہی بلبوتے پر ہے. بالکل غلط. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کی تو کبھی شکر گزاری کر لیا کر. اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکایت ہے ہم سے. دیگر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الانسان لربہ لکنود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، یعنی انسان لکنود کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، اس کا کیا مطلب؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مصیبتوں کو تو یاد کرتا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ مصیبتوں کو تو بہت یاد رکھتا ہے،
گیلے شکوے کرتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ہماری ہی فیملی مل گئی، ہمارا ہی گھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مل گیا، مصیبت کے لیے ہمارا ہی گھر دکھا، ایکسیڈنٹ تو ہمارے ہی گھر میں ہوتی ہے، بیماریاں تو ہمارے ہی گھر میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان پر القاء ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ابراہیم جب لوگوں کو تھوڑی سی مصیبتیں پہنچتی ہے تو بڑے بڑے گلے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر ملا، کیا تمہارا روزمرہ کے گناہ میرے سامنے پیش نہیں ہوتے؟ اور پیش ہوتے بھی ہے تو کبھی میں نے فرشتوں کے سامنے یہ نہیں کیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان کے گناہوں کو تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اتنے گناہ ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کبھی انسانوں کو اور اس کے بندوں کو کبھی ٹھکراتا نہیں ہے۔ وہ جب بھی آتے ہیں، جب بھی عبادت کے لیے، جب بھی توبہ کرنے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی ہے کہ میں انسان کو کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دینا چاہتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اسی پر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ثعلبہ ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثعلبہ ابن حاتم یہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، ایک روایت کے مطابق ان کا یہی نام ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ثعلبہ ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایمان لے کر آئے تو بڑی تنگ دستی کے اندر تھے، بڑی غربت کے اندر زندگی گزارتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال سے نوازے تو میں اللہ تعالیٰ کے راستوں میں خوب خرچ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے نبی کو دیکھتے نہیں کہ وہ ایک دن کھانا ملتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں اور جب نہیں ملتے تو صبر ادا کرتے ہیں۔ پھر چلے گئے، پھر ثعلبہ آئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال سے نواز دے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا اور خوب خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعا کی کہ اللہ ثعلبہ کو مالدار کر دے، یا اللہ ثعلبہ کو غنی کر دے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بکریوں میں برکت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مال اتنا عطا کیا کہ مدینہ کے اندر جو اطراف میں، جو مسجد نبوی کے اطراف میں جو ان کا گھر تھا وہ بھی تنگ ہونے لگا، یعنی مال کی فراوانی اور مال کی کثرت اتنی زیادہ ہونے لگی۔ تو حضرت ثعلبہ کو جب دیکھا کہ اتنی ساری تنگی ہونے لگی تو انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دور دراز جنگل کے اندر چلے گئے تاکہ ان کی مال اور ان کی بکریاں اور بڑے وسیع میدان کے اندر وہ رہنے لگے۔ پھر معاملہ یہ ہونے لگا کہ مسجد نبوی کے اندر وہ صرف ظہر اور عصر کے اندر حاضر ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اور مال کی فراوانی ہوئی، اتنی کثیر مال کی فراوانی ہوئی کہ پھر وہ جمعہ حاضر ہونے لگے۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ جمعہ میں بھی وہ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ ثعلبہ نہیں دکھتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ کے ساتھی، آپ کے اطراف کے لوگ جب موجود نہیں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حاضری لیتے ہو، گویا کہ آپ دیکھتے ہو کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ثعلبہ کے پاس اتنی مال آ گیا کہ وہ اب مدینہ کے باہر رہنے لگے اور اس وجہ سے وہ مسجد کے اندر آ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے وقت سے یہ کام ایسا ہو رہا ہے؟ تو کچھ اتنی مدت بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان سے لے کر آؤ، زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو ان کی طرف بھیجا اور ایک خط لے کر بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زکوٰۃ وصول کرنا چاہتے ہیں جس میں جو مال آپ کو ملا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے جب خط پڑھا اور جب ان دو صحابہ کرام کی بات سنی تو حضرت ثعلبہ کہنے لگے کہ محمد کو کیا ہو گیا کہ وہ ہم سے اب ٹیکس وصول کرنے لگے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ نبی کو کیا ہو گیا کہ وہ ہم سے ٹیکس وصول کرنے لگے؟ وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سے تعبیر کرتے تھے،
جزیہ لفظ عربی کے اندر جزیہ لفظ ہے، اس کو یعنی ہماری لینگویج میں وہ ٹیکس اس کی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ وہ ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، جاؤ میں نہیں دیتا۔ دونوں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا کہ ثعلبہ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہے اور یہ تو میرا مال خود کا کمایا ہوا ہے، میں کیوں اس پر پیسے دوں، میں کیوں اس پر پیسے نکالوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سورہ توبہ کے اندر آیت نازل کر دی، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کے فضل سے اگر مال مل جائے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور ہم نیکوکار میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے آگے پوری آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا بخلوا بِهِ وہ اس میں بخل کرنے لگے، بخلوا بِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ خلافی کرنے لگے۔ اور پھر جب ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی حضرت ثعلبہ کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً ثعلبہ کے پاس جا کر کہا کہ ثعلبہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گئے۔ اور تو جب انہیں یہ بات کا علم ہوا کہ ثعلبہ کو جب اس بات کا علم ہوا، وہ دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور زکوٰۃ کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اس زکوٰۃ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں، جاؤ یہ زکوٰۃ کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس کی پوری تفصیل ہے، محدثین نظام اس پر سوالات بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کیوں قبول نہیں کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ثعلبہ کو بھیج دو، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر کیا ہوا، ثعلبہ چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، جب ان دو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو بتلایا کہ ثعلبہ نے منع کر دیا اور کہہ رہے ہیں اس کو ٹیکس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ ویل للثعلبہ ویحک لا ثعلبہ، کہ ثعلبہ کے لیے بربادی ہو، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہو۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملے کے اندر جب اپنا کوئی حق تلف ہوتا ہے، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، لیکن شریعت کا معاملہ جہاں پر آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں، اور جہاں پر شریعت کا حکم پامال ہوتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جب پامال ہوتا ہو تو وہاں پر بد دعا کی ہے، اب وہاں پر ناراض بھی ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تلف ہو رہا تھا، جہاں جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی ایذائیں پہنچائی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کیا، لیکن جب شریعت کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا بھی نہیں۔ یہ امت کو تعلیم ہے اس بات کی کہ جہاں پر شریعت آ جائے وہاں پر رشتہ دار بھی کچھ نہیں، جہاں پر شریعت آ جائے وہاں پر دوست بھی کچھ نہیں۔ دوست کہہ رہے چلو آؤ ہم مل کر پٹاخے پھوڑتے ہیں، چلو آؤ ہم مل کر عیاشی کرتے ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر اگر شریعت کا حکم پامال ہوتا ہو تو وہاں پر بالکل اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے کر گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت ثعلبہ حاضر ہوئے وہاں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جاؤ اب تمہاری زکوٰۃ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جب انہیں معلوم چلا کہ اللہ کے نبی نے ہلاکت کی دعا کی، وہ گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت آئی، وہ پھر زکوٰۃ کا مال لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے انکار کر دیا کہ میں کس طرح وہ مال لے سکتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا واقعہ ہے، حضرت عمر امیر المؤمنین بنے اور آپ کی خلافت آئی تو عمر نے بھی منع کر دیا کہ جب میرے دونوں ساتھی نے انکار کر دیا مال لینے سے تو میں کیوں اس کو قبول کروں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں اس ثعلبہ کا انتقال ہوا، اور پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس طرح مال فراوانی دی
لیکن پھر بھی جب وہ کہتا ہے کہ یہ سب میرے ہی بلبوتے پر ہے، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیا کہا. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گلے شکوے کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی غریب انسان جس کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ گلے شکوے کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال نہیں. او بے وقوف، اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں دی، یہ کیسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے مقابلے میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے تجھے باڈی کے دیگر پارٹس دیے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے پر قدرت دی، اللہ تعالیٰ نے زبان جیسی نعمت دی جس پر تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، اس سے تلاوت قرآن کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. حضرت تھانوی کہتے ہیں اگر تو غور و فکر کر لے اپنی باڈی پارٹس پر، اگر تو غور و فکر کر لے اپنی باڈی پر اور اپنے بدن کے اوپر جتنے اعضاء لگے ہوئے ہیں اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، جس کو جو جگہ پر آنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے اس باڈی پارٹ کو اسی جگہ لگایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا بہترین آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے میں اس کو بنایا، ایک خوبصورت سا بنایا. آپ دیکھ لیجیے ہماری آنکھیں، ہمارے آنکھیں، ہماری ہاتھ، ہماری انگلیاں، نہ 4 ہے نہ 6 ہے نہ یہ 5 ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم بالکل ناشکرے ہیں. ہم مال اللہ تعالیٰ کا کھاتے رہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے رہے، لیکن انسان کی حالت تو یہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے بعد بھی ان الانسان لربہ لکنود. اب اس آیت کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی کتاب پڑھنے جیسی واقعی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے سورت کے اندر تفسیر وغیرہ ہوتی ہے، جب ہمارے سورت کے اندر دیگر پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں پر شرکت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تفسیر کو سننا چاہیے، علماء کی باتوں کو سننا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم قرآن کریم، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50 تو کسی کی 60، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں علم نہیں. اللہ تعالیٰ علم تری کیف فعل میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں علم نہیں. کیوں علم نہیں؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ ہماری ہی تو کتاب ہے. اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے مطالب، اس کی تفاسیر کون سکھائے گا ہمیں؟ یہ ہم ہی تو سیکھتے ہیں. اور ہمیں کون سکھائے گا؟ وہی علماء سکھائیں گے جو اس کی تفسیر کرتے ہیں. لیکن ہائے افسوس آج ہم پر، ہم نے دیگر چیزوں میں تو وقت لگایا، لیکن قرآن کریم کی تفسیر، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر کیا ارشاد کرنا چاہتا ہے. دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا گلے شکوے کرتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود. اگر یہ آیت کا ترجمہ آج ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم سنتے ہیں 12 مرتبہ سورہ عادیات کی آیت ہے، سورہ عادیات ہم نمازوں کے اندر سنتے ہیں، سورہ عادیات ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں اور ہم تلاوت کے اندر بھی پڑھتے ہیں. یہ آیت سے گزرتے، بتائیے کبھی ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارا دل اس آیت سے کبھی جھنجھوڑا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ اے انسان تو آیت تو پڑھتے جاتا ہے، کبھی ترجمے پر بھی تو غور کر لیا کر، تو کبھی دیکھ تو لیا کر کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے. کہ کتنا بڑا ہی ناشکرا ہے انسان کہ اسے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملی، اتنے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ عظیم الشان نعمت دی، یا اللہ عظیم الشان زندگی دی. لیکن ہم ہیں کہ ہم ہماری زندگی کو ضائع کرتے رہے، ہم ہیں کہ ہم ہماری زندگی کو لغویات میں لگاتے رہے اور پھر کامیابی کی دعا کریں اور ہم گلے شکوے کریں دنیا والوں کے سامنے کہ آج مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے. ارے کامیابی چاہتے ہو تو قرآن کے 18ویں پارے کی شروعات میں دیکھ لو، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کامیاب ہو گئے. اچھا کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ کیا ہمیں جواب تلاش کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا؟ نہیں. اسی کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے، جو لایانی بات سے پرہیز کرتا ہے، جو لایانی کام سے پرہیز کرتا ہے. لایانی کام کسے کہتے ہیں؟ لغویات کسے کہتے ہیں؟ لغویات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں میں لگایا ان کاموں سے ہٹ کر کوئی ایسے کام کے اندر مشغول ہو جانا کہ جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. آج افسوس ہو رہا ہے، صد افسوس
صد افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ مسلمان کے محلوں کے اندر پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ مسلمان کے بچے وہاں پر پٹاخے پھوڑ رہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم ہماری جنریشن کو، ہم ہماری قوم کو، ہم ہماری نسلوں کو کس جگہ لے جا رہے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیا ہوگا اس وقت جب یہ فلم چلائی جائے گی؟ اللہ کے نبی وہاں پر موجود ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں نے، غیروں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہ پہچاننے کی وجہ سے تکلیف دی، لیکن اے مسلمان، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچانا، تو نے اس کی زندگی کو دیکھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دی۔ اللہ کے نبی تو اس لیے نہیں آئے تھے، لغویات کام سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم لغویات میں چلے گئے؟ خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی اس کا معنی بھی تو یہی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی میں سے ہوگا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اب سوچ لیجئے، ہم ہمارے بچوں کو پیسے دیتے کہ جائیے، خوش ہو رہے کہ جائے پٹاخے جلائیں، ارے افسوس صد افسوس، ہم پھر امید کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر کون پیدا ہو؟ مجدد الفسانی پیدا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہو۔ کہاں سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوگے؟ کہاں سے مجدد الفسانی جیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ امت بانجھ ہو چکی ہے۔ امت ایسی اولاد پیدا کرنے سے بانجھ ہو چکی ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح عقائد پر، صحیح مذہب پر، صحیح دین پر نہیں لائیں گے۔ اسی عقیدے کو درست کرنے کے لیے، بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اور بچوں کا وقت صحیح جگہ پر لگنے کے لیے ہمارے یہاں پر اسٹوڈنٹ کیمپ رکھا گیا ہے۔ رانی تلاؤ مرکز کے اندر آئندہ کل سے، اور آئندہ کل یعنی پورا سنیچر کا دن اور اتوار عشاء تک کے لیے اسٹوڈنٹ کیمپ رکھا گیا ہے، جو 13 سال سے عمر کے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، بڑوں کے لیے یہ کیمپ رکھا گیا ہے، جس کے اندر مختلف مفتیان کرام آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور بس ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کس طرح بھی نسل سدھر جائے، کس طرح بھی ان کی دنیا بھی سنور جائے اور دین بھی سنور جائے۔ اس کے اندر دین کی لائن سے بھی بہت سی باتیں، آپ اس پروگرام کو دیکھیے اور آپ جانے کی کوشش کریے، اور یہ بات آپ اگر نہیں پہلی مرتبہ سن رہے تو اپنے دوستوں میں جا کر کیجئے، اور وہاں پر جائیے، اپنے دوستوں کو لے جائیے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم گھومنے کے لیے ہم جاتے ہیں، دوست کہتے ہیں چلو گھومنے کے لیے جائے، ہم جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ حقیقی دوست وہی ہے۔ حقیقی دوست کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو اپنے دوست کی آخرت کی فکر ہو۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر بیٹھ کر سن رہا ہے وہ خود بھی جانے کی فکر کرے اور اپنے دوست و احباب کو بھی وہاں پر لے جائے۔ 2 دن کا یہ کیمپ ہے، ابھی مدرسے کی اور یہ اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہے، ہم کیوں ہمارے بچوں کو دوسرے لغویات میں لگائے؟ اس سے اچھا کہ وہاں پر چلے جائے اور دین کی باتیں سنیں، اور ہم بھی فائدہ اٹھائے، ہمارے بچے بھی فائدہ اٹھائے، اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔